الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ساری بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت میں، خیر میں، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اللہم آمین۔ دعا کرتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا ڈے 6 ہے اور ہم سورۃ القیامہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ضرور اپنے رب کے لیے خالص کیجیے کہ جو علم میں اور آپ سیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے ایک تو اللہ کا چہرہ جانا اور ساتھ ساتھ اس دن کے لیے تیار ہو کر اللہ کے حضور کھڑا ہونا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہوں۔ آپ دیکھیے کہ موت جو ہے نا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القاف میں بھی فرمایا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچے۔ اور حق سے کیا مراد ہے؟ عالم برزخ کے حقائق اور اس کی سچائیاں۔ فرشتے نظر آ جاتے ہیں، عذاب یا ثواب کا یقین ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ کیسے موت کی سختی کا ذکر تھا نا، اس کی شدت کو بیان کیا گیا تھا کہ جب جان حلق تک پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ آدمی یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا۔ اور آج دیکھیں گے کہ کیسے پنڈلی سے مل جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ موت کی تکلیف بڑی شدید ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا لمحہ کہ جس مرض میں آپ نے وفات پائی اس وقت آپ کی جو کیفیت تھی بڑی اضطرابی کیفیت تھی، بے چینی کا یہ عالم تھا کہ پانی کا پیالہ ساتھ رکھا تھا جس میں بار بار ہاتھ مبارک ڈالتے اور چہرے پر ملتے، اپنی چادر کبھی چہرے مبارک پر ڈالتے اور کبھی ہٹا لیتے۔ آپ پر جب موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے پسینہ پوچھا اور فرماتے جاتے سبحان اللہ ان للموت لسکرات، سبحان اللہ، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی۔
اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ، ان میں سے ایک صحابی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جو کہ فاتح مصر تھے، اپنی زندگی میں اکثر کہا کرتے تھے، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جن کے حواس موت کے وقت درست ہوتے ہیں مگر موت کی حقیقت بیان نہیں کرتے۔ اب دیکھیے اس نزا کی کیفیت کو کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے کہ جب انسان انتہائی شدید سختی اور شدت میں ہو، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو اس موت کے وقت ہوتے درست ہیں مگر موت کی ان کے حواس تو درست ہوتے ہیں لیکن موت کی کیفیت کو بیان نہیں کرتے۔ تو ہوا یہ کہ عمر بن عاص جب خود موت کے کنارے پر پہنچے تو پھر عبداللہ بن عباس نے انہیں ان کی بات کی یاد دلائی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ٹھنڈی سانس لی اور جو بات کہی وہ بہت اہم ہے۔ کہنے لگے موت کی کیفیت ناقابل بیان ہے، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں۔ میری گردن پر جیسے کوئی پہاڑ رکھا ہوا ہے، پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں اور ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے میری سانس سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہے۔ کون ہے یہ صحابی رسول؟ کس کیفیت سے، کس نزا کی حالت سے گزر رہے ہیں؟ اسی طرح شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت ناک، قینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ سخت اور ہانڈیوں کے ابلنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی سختی سے آگاہ کر دے تو لوگوں کا آرام اور نیند ختم ہو جائے۔ امیجنیشن میں لائیے، آپ دیکھیے کیا کیفیت ہے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ہون علی الموت، یا اللہ مجھ پر موت کی سختی آسان فرمانا۔ اللہ ہم سب پر موت کی سختی آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے غیب سے مدد کرے۔ آپ دیکھیے یہ جو سختی ہے، یہ جو ٹائم ہے، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ اسی لیے آج کی آیات کو دیکھتے ہیں، اور کیا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، کیسے پنڈلی سے جڑ جائے گی نا، یعنی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، اور یہ عالم نزا کی اذیت ہے، اس کی تکلیف ہے۔ موت کی سختی میں انسان بے چینی سے اور تکلیف سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، مشینیں لگی ہوتی نا، کبھی ہارٹ کی کبھی لنگ کی، یا آکسیجن ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے، تو جب موت کی نزا کی کیفیت آتی نا تو ایسے بے چین ہو جاتے ہیں، اب وہ نوچ کر پھینک رہے ہوتے ہیں، ماسک کو ہٹا رہے ہوتے ہیں، ٹیوبس کو ہٹا رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض پیشنٹ بے ہوش ہوتے ہیں تو ان کو تو چیزوں کا ہوش ہی نہیں ہوتا، اور ہاتھ پاؤں مرنے کی مطلب ہاتھ پاؤں کو ان کو ہلانے کی تو ہمت نہیں ہوتی۔ ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ جیسے بہت خاموشی کے ساتھ ان کی جان نکل گئی، لیکن یاد رکھیے نزا کی تکلیف ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے، ہر انسان کو۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہ تعالیٰ تم میری مدد فرمانا موت کی ڈبکیوں، موت کی بے ہوشیوں میں۔ آپ دیکھیے مفسرین میں سے بعض نے ساقی کا جو ورڈ آیا نا پنڈلی، اس کو عام لغوی معنی میں لیا، اور اس لحاظ سے اس سے مراد کیا ہے کہ مرنے کے وقت جب ٹانگیں سوکھ کر ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے یا ٹانگوں سے بھی جان نکل جائے تو مرنے والا اپنی ٹانگوں کو اٹھا نہیں سکتا۔ یہی وہ ٹانگیں تھی نا جس سے انسان کبھی بھاگا بھاگا پھرتا تھا، اور آج کیسے کفن میں دونوں ٹانگیں ملا کر لپیٹ دی جاتی ہیں۔ اگر کسی جگہ انسان کو دیکھیے کوئی مصیبت دیکھنی پڑتی ہے تو انسان کیا اس مصیبت کو دیکھنا چاہتا ہے؟ یعنی خدا نخواستہ کسی جگہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو کیا آپ حادثے کے موقع پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں گے؟ آپ وہاں سے بھاگنا چاہیں گے؟ یا کہیں گولی چل رہی ہے
फायरिंग हो रही है तो आप रुकेंगे? आप उस जिसे कहा जाए कैफे से निकलना चाहेंगे, लेकिन कल जिसकी मौत का वक्त आएगा, ये अपनी टांगे हिला नहीं सकेगा, शदीद तकलीफ और शिद्दत की वजह से। इसी तरह बाज़ अनबाज़ ने अरबी मुहावरे के मुताबिक इसे शिद्दत और सख्ती और मुसीबत के मायने में लिया है। यानी उस वक्त दो मुसीबतें एक साथ जमा हो जाएंगी, एक दुनिया और उसकी हर चीज से जुदा हो जाने की मुसीबत, और दूसरी आलम आखिरत में एक मुजरिम की हैसियत से गिरफ्तार हो जाने की मुसीबत, जिससे हर काफिर, हर मुनाफिक, हर फासिक, हर फाजिर को सामना करना पड़ेगा। आप सोचें कितनी हसरत ही हसरत होगी, गम पर गम होगा, मगर जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल हो जाए, या वो काम होंगे, यानी वो काम जमा हो जाएंगे, जैसे इधर अपने प्यारे को नहलाया जा रहा होगा, कब्र में उतारा जा रहा होगा, और दूसरी तरफ फरिश्ते रूह को लेकर आसमान पर चढ़ रहे होंगे, और पिंगली से पिंगली जुड़ जाएगी। यानी जब जान निकल जाती है तो उसके बाद पहला काम जो लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जिसकी मौत वाक़या होती है, यानी मुर्दे के पैर को बांधते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि अगर टांगे अलग अलग है तो वो जिस्म अकड़ जाता है। हम्म उसको नहलाना, कफन देना, कब्र में उतारना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। बेबसी, लाचारगी, कमजोरी का हाल ये है कि टांग पर अगर टांग रखी है तो उसको इंसान हटा नहीं सकता, इसलिए कि जो जान निकलना शुरू होती है वो टांगों से निकलना शुरू होती है। टांग हिलाने की कुदरत नहीं रखता इंसान। हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हम तो माशाल्लाह दुनिया में इन टांगों के जरिए कैसे भाग दौड़ करते हैं, कैसे उधर इधर फिरते हैं। हम सोचते हैं इन टांगों से हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जाते हैं। इन टांगों को इस्तेमाल करते हुए हम कौन से नेकी के काम के लिए जाते हैं, कौन से बुराई के काम के लिए जाते हैं, हम तो सोचते भी नहीं है कि ऐसी मजबूरी हमारी जिंदगी में आएगी, ऐसी कमजोरी आएगी कि मैं अपनी टांगों को हिला नहीं सकूंगी। और टांग अगर एक एक टांग को दूसरी टांग पर जिसे कहा जाए सवार नहीं करूंगी तो कैसे जान जो है पैरों से निकलती है, और आहिस्ता आहिस्ता होते होते हलक में जाकर अटक जाती है, सांस बंद होने लगता है। ऐसा लगता है ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या मैं और आप, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेचुरल मुझे और आपको अब तक सांसें दी हैं, क्या मैं और आप हर सांस पर अल्लाह को याद करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं? आज जाके देखिए कितने लोग हैं जो हैं तो जिंदा, लेकिन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन टैंक पर जिंदा है, उसके जरिए से उनको सांसें दी जा रही है। आज हम में से कौन है जो हर सांस जो अल्लाह की तरफ से हमें दी गई है उस पर अल्लाह को याद करें और उसका शुक्र अदा करें? अब होगा क्या? वो दिन तो तेरे रब की रवानगी का दिन है। इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़। उस दिन तेरे रब की तरफ रवानगी है। वो दिन होगा तेरे रब की तरफ जाने का। चलो, जिस जिस दिन को तुम अवॉइड करते थे ना, पैसे करते थे, चलो उसकी तरफ चलो। साका यसुहु का जो वर्ड है, इसका मतलब होता है धक्का देना, यानी इंसान जाना नहीं चाह रहा, जबरदस्ती धकेल कर अल्लाह की तरफ ले जाया जा रहा है। पता है ना कि अंजाम क्या होगा, क्योंकि बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका मआज़ीरा। इंसान तो खुद जानता है ऐसे अमाल को कि जो उसने किए, उसको पता है ना ऐसे अमाल है कि आगे शामत ही शामत है, हलाकत ही हलाकत है। अल्लाह ताला हम सबको बचा ले। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-अनाम में फरमाते हैं, वहुवल काहिरु फौका इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हुम ला युफ़र्रितून। और वो अपनी बंदों पर गालिब है, और वो तुम पर निगहबान भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी एक पर मौत आती है, हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसको कब्ज कर लेते और वो जरा कोताही नहीं करते। बस रूह को अल्लाह ताला के पास ले जाया जाएगा ताकि वो उसे उसे अमाल की जजा दे और उसके करतूतों का इतराफ करवाए। हर एक को ले जाया जाएगा।
اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ ہم سب واقعی ایسے اعمال کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں علیین میں داخل کرے۔ اب حال کیا تھا اس شخص کا جب یہ دنیا میں تھا؟ کیا کرتا تھا؟ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے، فلا صدق ولا صلی، سو کیا اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی۔ یعنی نماز مومن کی معراج ہے، مراد ہے کہ نماز کے بغیر مومن مومن نہیں ہوتا۔ تو فلا صدقہ، نہ اس نے سچ مانا، یعنی نہ اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کس، یعنی بیسیکلی اس نے اس بات کو مانا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہڈیوں کو جمع کر کے اس کو دوبارہ بنا دے گا۔ نہ یعنی اس نے نہ آخرت پر ایمان لایا، نہ اس کی تصدیق کی، نہ فرشتوں کی، نہ اس کی کتابوں کی، نہ اس کی رسولوں کی، نہ اچھی اور بری تقدیر کی، ایمان مفصل کو مانا نہیں، ولا صلی، اور نہ نماز پڑھی، اور نہ اس نے اپنے رب کے لیے کوئی ایک نماز پڑھی جو اس پر فرض تھی، نہ وہ اپنے دل سے ایمان لایا، نہ اس نے اپنی جسم کے یعنی اپنے اعضاء سے عمل کر کے تصدیق کی۔ یاد رکھیے، ایمان مکمل نہیں ہوتا میں اور آپ کہہ بھی دے لا الہ الا اللہ تو کوئی حاصل نہیں جب تک کہ میری زبان اس بات کی گواہی دے، دل اس کی تصدیق کرے اور عمل اس کو کنفرم کرے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، لیکن اس شخص نے تو ہر چیز کو ڈینائی کر دیا۔ اس نے تو سچ مانا ہی نہیں ان چیزوں کو جس پر ایمان لانے کو کہا گیا تھا، تو لہٰذا اس کی آسا نے اس بات کی گواہی نہیں دی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تصدیق نہیں کی اور اپنے اوپر فرض ہونے والی نماز کو ادا نہ کیا، بلکہ کیا کیا، وتولی، منہ پھیرا۔ نمبر 1، یعنی اس نے اللہ کی اطاعت سے پیٹ پھیر لی، اس نے نماز، زکوٰۃ اور اللہ کی کتاب جو کہ ہدایت، جس سے ہدایت حاصل کی جاتی، اس سے اس نے منہ پھیرا اور کہنے لگا ایسے ہی بس لوگ باتیں کرتے ہیں، بلا وجہ میں لوگ ڈراتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، روزہ نہیں رکھو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا سخت تھوڑی ہے، اتنا غصہ تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر پردہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی جہنم میں نہیں جائیں گے، کوئی نہیں فرق پڑتا۔ یہ ہے جھٹلانے کا انداز، مانتے ہوئے نہ ماننا، جانتے ہوئے انجان بن جانا، علم رکھتے ہوئے غافل رہنا، تو اس نے جھٹلا دیا اور کیا کیا، کسی اور کی طرف جسے کہا جائے اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیا، کسی اور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ اس معنی میں، اب یہ ایک خاص معنی میں بھی اور ایک عام معنی میں۔ خاص معنی یہ ہے کہ یہ خاص جسے کہا جائے عدی بن ربیعہ کے بارے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا کہا تھا کہ میں نہیں مانوں گا قیامت کو، چاہے میں اپنی آنکھوں سے قیامت کو ہوتا ہوا دیکھ لوں تب بھی میں تصدیق نہیں کروں گا۔ یہ خاص معنی میں عدی بن ربیعہ کے بارے میں، اور عام معنی میں کیا ہے، اس میں کافر مومن سب شامل ہیں۔ کافر تو خیر کو تسلیم نہیں کرتا نا، لیکن مومن آخرت کو سچا مانتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ صدقہ نہیں کرتا، اور نمازوں کو بھی اس میں بھی جسے کہا جائے لاپرواہی برتتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے کہ اس طرح سے ہم جسے کہا جائے جو آیت کے اندر بتایا جا رہا نا، ولیکن کذب وتولی، منہ پھیرنا نمازوں سے، نیکی کے کاموں سے۔ اسی طرح ایک اور میننگ کیا جاتا ہے، کافر جو ہوتا ہے نا وہ ایمان سے منہ پھیر لیتا ہے، اور مسلمان اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات میں ڈنڈی مارتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اللہ کے احکامات جو فرائض ہیں اس میں ڈنڈی مارے۔ اسی لیے وجہ کیا تھی ڈنڈی مارنے کی، آگے بتایا جا رہا ہے، ثم ذهب الى اهله يتمتع، کیونکہ وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ بتایا جا رہا ہے پھر اکڑتا ہوا، اتراتا ہوا، جسے کہا جائے ایک طرح ہوتا نا شان بناتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ کہتے نا ایک تو چوری پھر سینہ زوری، ایک تو اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا، نہ تصدیق،
بلکہ جھٹلایا اور ساتھ ساتھ منہ پھیر لیا۔ تو ایسے لوگوں کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا، یعنی دنیا میں اس کا حصہ اتنا کہ وہ اپنے رب سے بے خوف ہے، حق کو جھٹلانے پر بڑا دلیر ہے، نیک کمال سے دور بھاگتا ہے، اکڑتا اتراتا ہوا گھر پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے سورۃ الانشقاق میں بھی آتا ہے، انہو کان فی اہلہ مسرورا، بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مطففین میں فرماتے ہیں، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹتے ہیں تو مزے لیتے ہوئے واپس پلٹتے ہیں۔ اس قدر دلیرتا چھپانے میں، یعنی اللہ کی آیات پر ایمان نہ لانے پر۔ تو یہ تو یتمتع کا مطلب ہوتا ہے نا، جیسے سواری، یعنی اس کو اپنی گمراہی پر زومتا اکڑتا ہوا چلا گیا، اور پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف جا کر، جسے کہا جائے ایک طرح سے انسان کہتا نا مزے ہنسی مذاق دین کا، اسی لیے کہا جا رہا ہے اولا لکا فاولا، تیرے لیے یہی لائق ہے، بس تیرے لیے یہی لائق ہے، ثم اولا لکا فاولا، پھر تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو موت کی سختیوں کا حال بتائے نا، جب مردہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو جو اس کے گھر والے نا، جس کو اس نے نہ دین بتایا، نہ سکھایا، نہ پڑھایا، نہ لکھایا، وہ بھی مرنے کے بعد اس مردے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ قبر میں اس مردے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا، کیونکہ مردے نے دنیا کو معبود بنایا تھا۔ تو اس کے جانے کے بعد جو اس کے وارث ہوتے ہیں نا، وہ بھی دنیا ہی کی فکر کرتے ہیں۔ یہ دنیا والوں کو منہ دکھانا ہے، کچھ رسمیں کرنی ہے، دنیا کو راضی کرنا ہے، انہیں مردے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ساری فکر ہوتی ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں۔ تو مرنے والے کو یہ چیزیں تو فائدہ نہیں دیں گی کہ مرنے کے بعد آپ ٹینٹ لگائیں، شامیانے لگائیں، دیگوں پہ دیگے جسے کہا جائے لوگوں کو دکھانے کے لیے بنائیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لیا، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کا ختم کروا دیا، آگے سے نفل پڑھ لی، قل پڑھ لیے، کلمے پڑھ لیے، اور چاہا کہ بڑے سے بڑے قبرستان میں پروٹوکول کے لیے دفن کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے نا، کیا یہ چیزیں مرنے والے کو فائدہ دیں گی؟ مرنے کے بعد جس چیز کا انسان سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے وہ ہے نیکیاں، وہ ہے استغفار۔ اب آپ دیکھیے نا، کہ اگر مرنے والا بتا سکتا آ کے کہ کیا معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بتاتا نا، لیکن اس وقت اس کو کتنی حسرت ہوگی، کتنا پچھتاوا ہوگا، کاش کوئی مجھے اس وقت استغفار پڑھ کر مجھے بخشے، کاش میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، کیونکہ خود تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں، نہ حق کو سچ مانا، نہ دین کو، نہ کبھی نماز پڑھی، تو ہمیشہ دین کا مذاق اڑایا، ہمیشہ شکوک و شبہات میں زندگی گزاری، تو پھر کیسے نجات مل سکتی ہے نا؟ اس طرح کی بیماریوں میں گھرے ہوئے تھے تو کیسے کل جسے کہا جائے آزادی کا پروانہ مل سکتا ہے؟ بلکہ ہمیشہ کے لیے اسی شکوک و شبہات کی طرح اسی میں زندگی گزاری، اسی بیماری میں مبتلا رہے، اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آیات ابو جہل کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ آیات آئی ہیں، ابو جہل کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا، لیکن ایمان اور ادب اور اللہ کا ڈر اختیار نہیں کرتا تھا۔ یہ جو اللہ کا ڈر ہے نا ایمان لانے کے بعد، اور یہ جو ادب ہے، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی باتوں سے تکلیف پہنچاتا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا، اور جسے کہا جائے اپنی اس حرکت پر، اپنی اس برائی پر بڑا فخر، بڑا ناز کرتا، جیسے بڑا کوئی اچھا کارنامہ انجام دے دیا،
اس نے پہلے دن سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اسی دن سے آپ کو نمازوں میں روکتا رہا، طرح طرح سے دھمکاتا رہا۔ ایک دفعہ تو اس طرح دھمکا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ نے اس کو اس کے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا یہ تیرے لیے سزاوار ہے، یہ جہنم۔ اس پر اللہ کا دشمن کہنے لگا اے محمد، مجھے دھمکی دیتے ہو؟ خدا کی قسم، تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ دیکھیں کتنا کچھ تکبر تھا، کتنی اکڑ تھی، کتنی خود نمائی تھی۔ کہتا ہے کہ تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں مکے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ باعزت اور معزز ہوں، تو اس کے لیے اللہ نے کہا کہ دیکھتے ہیں کتنے دن چلتی ہے اس کی یہ عزت۔ جائے گا ویل کے اندر، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ مستحق ہے جہنم کا، اور 4 دفعہ اس کی بربادی کا ذکر کیا۔ مرتے وقت بھی برباد ہوگا، قبر میں بھی برباد ہوگا، میدان حشر میں بھی برباد ہوگا، اور دوزخ کے عذاب میں تو بربادی ہی بربادی ہے۔ تو 4 دن کی عزت اس قابل تو نہیں ہے کہ انسان اتنی تکلیف بربادی، اتنی زبردست قسم کی بربادی اس سے خرید لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو واقعی اللہ تعالیٰ اس طرح کی بربادی سے بتا لے کہ انسان اللہ کے احکامات کو سنی انسنی کر دے۔ اب دیکھیے اس کے لیے کیسے 4 دفعہ بربادی ہے نا۔ جب انسان اللہ کے حکموں کے آگے بڑا بنتا ہے تو پھر اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سمینا و اطاعنا کہنے والا بنائے۔ محاسبہ کیجیے، کیا میں اور آپ اپنی ہر سانس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بغیر کسی آکسیجن مشین کے میں اور آپ سانس لے رہے ہیں؟ کیا میں اپنی زبان کے ساتھ عمل سے بھی اپنے ایمان کا اظہار کرتی ہوں؟ کیا میں نمازوں کی پابندی کرتی ہوں اس یقین کے ساتھ کہ کل سب سے پہلے عبادات میں نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ تو نہیں پھیرتی؟ کیا میں اللہ کے راستے میں خوب خوب خرچ کرتی ہوں اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے؟ کیا میں اپنے گھر والوں میں اکڑ کر یا اترا کر تو نہیں رہتی؟ کیا میں اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر کرتی ہوں، ان کی دینی تعلیم کے لیے کوشش کرتی ہوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے اپنی اطاعت آسان کر دے۔ چلیے انشاءاللہ حدیث کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ کیا کچھ بشارت ہے کہ جب آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو اس کا عظیم اجر کیا ہے۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے جو لغوی معنی ہے بے عشری امثالہا، یعنی 10 گنا، اور حسنتن کا بڑھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حسن قباحت کی ضد ہے۔ حسن کیسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو، ہے نا؟ اور قباحت کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے۔ اور حسنہ سے کیا مراد ہے؟ ہر قولی اور فعلی نیکی۔ تو اس حدیث سے جو فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے
ہر حرف کے بدلے 10 گنا نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ تلاوت کریں اور آپ کو 10 گنا نیکیاں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کئی گنا اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کہ قرآن مجید سراسر نیکیوں کا خزانہ ہے۔ ہم سب دنیا میں کتنی خزانے جمع کرتے نا، ایک کے بعد ایک ٹریجر، ایک کے بعد ہر ایک کا ٹریجر مختلف ہے۔ کسی کو گولڈ کا شوق ہوتا ہے نا، کسی کو ڈائمنڈ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو ڈفرینٹ طرح کی کلیکشن کا شوق ہوتا ہے، یہ سب اس کے ٹریجرز ہیں نا۔ لیکن ان سب میں جو سب سے اہم ٹریجر ہے وہ ہے قرآن مجید، جو آپ کی سراسر نیکیوں کا خزانہ ہے۔ وہ آپ کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیسے عباد الرحمن بنے، کیسے اپنی نیکیوں کو پرزرو کریں۔ تو کرنے کے کام کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ جتنے بھی سال میری اور آپ کی زندگی ہے تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیجئے۔ آپ کے وقت میں، آپ کے مال میں، آپ کی نیکیوں میں، ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ اور دوسرا کیا؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نیکیاں جمع کر رہی ہوں۔ آج سے آپ کا یہ ہوم ورک ہے۔ جب آپ اپنا پیارا سا مصحف کھولیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، دیکھنے کا اجر، اور جب آپ اس کی تلاوت شروع کریں گے تو آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلے جو چیز آ جائے کہ میری نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، ہر لیٹر کے بدلے 10 نیکی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، الف ایک ہے، لام ایک ہے اور بیم ایک ہے، ہر لیٹر کے بدلے 10 نیکیاں۔ آپ صرف الف لام میم پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں کما لیتے ہیں، اور اگر آپ 1 پیج پڑھتے ہیں، کوارٹر پڑھتے ہیں، ہاف پڑھتے ہیں، 1 جز پڑھتے ہیں تو کتنی نیکیاں کما لیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن مجید اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ یہ آپ کی نیکیوں کو جمع کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ بس جڑ جائیے۔ اور یہ تو اب جو مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ کل پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، یہ تو ہے ہی قرآن مجید کا مہینہ۔ آپ جتنا چاہیں اپنی نیکیوں کو جمع کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی ہمیں خزانوں کو، یہ جو نیکیوں کے خزانے ہیں نا، اس کو بس کرنے والا بنا دے، لوٹنے والا بنا دے، ہم میں سے کوئی اس میں محروم نہ رہے۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔